سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مخصوص نشستوں کا مختصر حکم نامہ سنائیں گے۔ 3 ریگولر بینچ مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنائے گا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے ججز کا 2 دن مشاورتی اجلاس ہوا۔ 13 رکنی بینچ کے تمام ججز نے مخصوص نشستوں سے متعلق مشاورت مکمل کی۔ بانی پی ٹی آئی کی نظر بندی کو 1 سال مکمل۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا احتجاج کا فیصلہ۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 20 جولائی کے بعد احتجاجی تحریک کو مزید منظم کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے درمیان تکرار۔ بحث روکنے کے لیے اسد قیصر کو مداخلت کرنا پڑی۔ باجوڑ کے حلقہ پی کے 22 پر ضمنی انتخاب میں اے این پی نے میدان مار لیا۔ 91 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اے این پی کے نثار باز 11,926 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ جماعت اسلامی کے عابد خان 10,593 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، آزاد امیدوار نجیب اللہ خان 10,622 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم کی جانب سے آذربائیجان کے صدر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا دونوں ممالک میں تعاون اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں، ہمیں باہمی تجارتی حجم میں اضافہ کرنا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا پاکستان اور آذربائیجان 2 جسم یک غالب ہیں، پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ملک دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے ایک نمبر رکھا تھا پہلے 20,000 کے قریب، تو ہمیں جو رجسٹریشنز آئیں وہ اباؤٹ 190,000 کی تھیں۔ آج ہم 27,000 بائکس جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں بچوں کو۔ ہم لیپ ٹاپس بھی لے کر آ رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ باقی صوبے بھی پنجاب کو فالو کریں اور دوسرے صوبوں میں بھی اسی طرح ترقی آئے۔ 4 ماہ کے اندر موٹر سائیکل تقسیم کرنے کا وعدہ پورا کر دیا۔ چاہتے ہیں کہ پنجاب الیکٹرک بائک اور ای ٹرانسپورٹ کی طرف جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا طلبہ میں موٹر سائیکلوں کی تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا مریم نواز کہتی ہیں چاہتی ہوں دیگر صوبے بھی پنجاب کی تقلید کریں تاکہ وہاں بھی ترقی ہو۔ پنجاب میں 27,000 الیکٹرک بائکس تقسیم کی جائیں گی۔ ای بائکس کی آدھی ڈاؤن پیمنٹ پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافے کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک ہوگا۔ ماہانہ 200 یونٹ والے صارفین کو 3 ماہ کے لیے استثناء۔ بجلی ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ کمرشل، زرعی اور بڑے صارفین کے لیے بجلی مہنگی۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت میں 8 روپے 4 پیسے، زرعی صارفین کے لیے 6 روپے 62 پیسے اور جنرل سروسز کے لیے 6 روپے 98 پیسے بڑھانے کی منظوری دے دی گئی۔ بڑے صارفین کے لیے بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں 5 روپے 51 پیسے اضافہ۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف برقرار رہے گا۔ جنوری میں بجلی سستی ہوگی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں کس آئی پی پیز کا کتنا عرصہ باقی ہے، زیادہ مہنگے آئی پی پیز کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آئی پی پیز کو نکالنے کی قیمت کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ بہت جلد اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا۔ آئی پی پیز کے خاتمے کی بات نہیں کر سکتا، شیخ رشید قسم کے بیانات نہیں دے سکتا۔ جماعت اسلامی کا اسلام آباد دھرنا 26 جولائی تک مؤخر۔ امیر جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا حکومت چاہتی ہے دھرنا نہ ہو تو عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کمرشل صارفین پر بجلی قیمت میں 8 روپے سے زائد اضافہ کر دیا۔ آنے والے دنوں میں بدترین معاشی حالات دیکھ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے نیا قرض پروگرام اسی ماہ طے ہوگا۔ وزیر خزانہ کو یقین۔ محمد اورنگزیب نے کہا تمام شرائط پوری کر دیں، 6 ارب ڈالر سے زائد کا پروگرام لینا چاہتے ہیں۔ صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس کی شرح بڑھانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ وفاق کا 5 غیر ضروری وزارتیں ختم کرنے کا فیصلہ۔ 1 جولائی سے بھرتی سرکاری ملازمین کی پینشن کنٹریبیوٹری ہوگی۔
وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی کو بتا دیا۔ چیئرمین FBR نے کہا بجلی کے بلوں پر 3 سیلز ٹیکس ہیں، سیلز ٹیکس گڈز پر لگتا ہے، بجلی گڈز میں شامل ہے۔ عوام کو ایک کے بعد ایک مشکل کا سامنا، ملک میں آٹے کے بحران نے سر اٹھا لیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر حکومت اور آٹا مل مالکان میں ڈیڈ لاک برقرار، ملز مالکان اپنے مطالبات پر ڈٹ گئے۔ ملک بھر میں آٹا ملیں بند کر دی گئیں، گندم کی پسائی اور آٹے کی سپلائی روک دی گئی، آٹا ڈیلرز بھی ہڑتال میں شامل۔ انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہو سکتا، جسٹس عرفان سعادت کے فوجی عدالتوں میں سویلینس ٹرائلز قرعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے اگر تفتیش مکمل ہو گئی تو جوڈیشل کسٹڈی میں کیوں ہیں، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، آپ ملزمان کے ساتھ سلوک تو انسانوں والا کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے اپیل میں اگر کیس آیا ہے تو پھر سب کچھ کھل گیا ہے، جس پر جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ یہ نقطہ نظر میرے ساتھی کا ہو سکتا ہے، میرا نہیں، ہمیں اس اپیل کا اسکوپ دیکھنا ہے۔ بانی PTI کی 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا تحریری حکم جاری۔ ATC لاہور کے جج خالد ارشد نے تحریری فیصلے میں کہا مجرمانہ سازش سے پرامن اجتماع بھی دہشت گرد بن جاتا ہے، اشتعال انگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات، جناح ہاؤس اور سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ عبوری ضمانت معصوم فرد کا حق ہے، عبوری ضمانت درخواست گزار کا حق نہیں جس نے PTI کے دیگر قیادت کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف دہشت اور حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کی۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں نجی میڈیکل کالج کے پرنسپل پر تشدد، طالبات کے ساتھیوں سمیت حملے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر ڈاکٹر ثانیہ نے مقدمہ درج کرا دیا، ایک ملزم گرفتار، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ بھٹ شاہ میں اقلیتی برادری نے مذہبی ہم آہنگی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی، دیوان کمیٹی اور سکھ برادری کی جانب سے عزاداروں کے لیے شربت اور نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ غزہ میں صہیونی فوج نے ایک بار پھر حملے تیز کر دیے، تل الہوا میں صہیونی فوج کی بمباری سے 30 فلسطینی شہید، رہائشی علاقوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بھی حملے جاری۔ غزہ سیسی سے انخلا کے حکم کے بعد فلسطینی کشمکش کا شکار، غزہ کے شجاعیہ محلے میں صہیونی فوج اور مزاحمت کاروں میں شدید جھڑپیں، صہیونی فوج شجاعیہ سے بھاگ نکلی۔ امریکی میڈیا نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، لبنان میں جنگ چھڑی تو حزب اللہ کے ہتھیار پورے اسرائیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے پاس راکٹ، میزائل، ڈرون اور دیگر ہتھیاروں کا انتہائی جدید ذخیرہ موجود ہے۔ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گی یا نہیں؟ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آئے گی۔ BCCI بھارتی ٹیم میچز دبئی یا سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کرے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کے تمام میچز لاہور میں کرانے کی پیشکش کر رکھی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں ہوگی۔ اور کرکٹ اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے، سوئنگ کے سلطان سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں امید ہے بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گی، پورا پاکستان بھارتی ٹیم کا منتظر ہے۔